الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي بندے پروردگارم امت احمد نبی بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اس کے سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں اس کے سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے وہی لوگ سنور جاتے ہیں اور یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں امام حضرات نے ہے ادب عقیدت کے ساتھ اس ایمان اور اس ایقان کے ساتھ یقین کے ساتھ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مالک حقیقی کی عطا سے آپ کو اس مجلس چیلم شریف میں دیکھ رہے ہیں اور آپ کے لبوں سے نکلے ہوئے درود و سلام کے کلمات مقدسہ کو سرکار بنفس نفیس سن بھی رہے ہیں کوئی زبان خاموش نہ رہے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کچھ وقت کے لیے آپ کاہلی سستی نحوست اور ملکائی وڈیرا پن کی چادر اتار کے اور مصطفیٰ کریم کی عشق کی چادر اوڑھ کر مجلس شریف میں جو بھی بیٹھے گا میرا جملہ بڑا قابل توجہ ہے مجلس چہلم شریف میں تکبر غرور اور ملکائی کی چادر اتار کے اور مصطفیٰ کے پیار کی چادر اوڑھ کر جو بھی حضور کی محفل میں بیٹھے گا میرا اپنا ایمان ہے اٹھے گا بعد میں میرا مصطفیٰ انعام پہلے عطا فرما دے گا ماشاءاللہ
میں تو بس مختصر وقت کے لیے جناب ماسٹر محمد رمضان صاحب کے حکم کی تعمیل میں معراج کا دن جو تھا وہ ہر حوالے سے مصروف ہے، کیونکہ آج میری مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کی حاضری کا دن ہے، اور آج میں نے 2 بجے اپنے گھر سے حرمین شریفین کی حاضری کا سفر شروع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ سفر بے مثال عطا کرے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے آج کے اس چہلم شریف کی نسبت سے جو کلمات مقدسہ تلاوت کیے ہیں، ان کا سہارا لے کر حضور کی اس حدیث پاک سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، جس میں میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میری نسبت اور میری غلامی کا صدقہ میری امت کو اللہ نے 3 ایسے منصب عطا کیے ہیں۔ کتنے؟ 3 ایسے منصب اور خوبیاں، 3 ایسے وصف اللہ نے میری امت کو عطا کیے ہیں جو اللہ نے مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو عطا نہیں فرمایا۔ وہ 3 خوبیاں اللہ نے کسی نبی کی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ وہ 3 منصب، وہ 3 درجے، وہ 3 اوصاف حمیدہ اور وہ 3 خوبیاں پہلے صرف اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائی۔ وہ کن کا حصہ تھی؟ حضور سے پہلے اس دنیا میں قدم رنجہ فرمانے سے پہلے وہ 3 خوبیاں اللہ نے نبیوں کو دی تھیں۔ جب مصطفیٰ آئے، حضور نے اس دنیا میں قدم رنجہ فرمایا، مصطفیٰ نے اعلان نبوت کیا، تو مصطفیٰ کی نسبت کا صدقہ وہ نبیوں والی 3 شانیں۔ کن والی شانیں؟ نبیوں والی 3 شانیں نسبت مصطفیٰ کا صدقہ خدا نے مصطفیٰ کے غلاموں کو عطا فرما دی۔ اللہ نے وہ مصطفیٰ کے غلاموں کو عطا کر، یہ حضور کی امتی اور غلامی کی برکت ہے۔ ان میں سے ایک خوبی اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ گارنٹی نہیں دی کہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ نے عہدہ اور منصب اپنے نبیوں کو عطا کیا تھا۔ اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، سب سے اللہ نے وعدہ کیا، اے پیغمبر کلیم، تیرے لیے ہم نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ نو تیرے لیے دین میں تنگی نہیں ہے، آدم تیرے لیے دین میں تنگی نہیں ہے، پر یہ نہیں فرمایا اے کلیم اللہ تیری امت کے لیے بھی ہم نے دین میں تنگی نہیں رکھی۔ نہیں، کسی نبی کی امت کو گارنٹی نہیں دی، صرف نبی کو حکم فرمایا، اے پیغمبر ہم نے تیرے لیے دین میں کوئی تنگی، نسبت مصطفیٰ کا صدقہ خدا نے حضور کو بھی اور سرکار کی امت کو بھی یہ اعزاز عطا کیا، محبوب نہ تیرے لیے دین میں تنگی ہے، نہ تیرے غلاموں کے لیے دین میں تنگی ہے۔ دوسرا سرکاری ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے صرف نبی امت پر گواہ تھے، پہلے صرف نبی کو یہ منصب اللہ نے عطا کیا تھا کہ وہ اپنی امت کی گواہی دے سکتا تھا۔ کسی نبی کی امت کو گواہی کا شرف حاصل نہیں تھا۔ نسبت مصطفیٰ کا صدقہ خدا نے مصطفیٰ کریم کے غلاموں کو یہ منصب عطا کر دیا ہے، جہاں نبی کی گواہی قبول ہے وہاں مصطفیٰ کے عاشق اور غلام کی گواہی بھی قبول ہے۔ وہ کیسے؟ ایک بندہ مر گیا ہے، بہت ہو گیا، اب جنازہ تیار ہے، تدفین کے مراحل سے لوگ گزر رہے ہیں، کچھ لوگ گھر تعزیت کے لیے آ رہے ہیں،
لوگوں کی زبان میں اگر آ جائے نا یہ مرنے والا نیک تھا، مرنے والا صالح تھا، عبادت گزار تھا، با اخلاق تھا، ہمسایوں سے بڑا اچھا سلوک کرتا تھا، بڑا ہی عاجز آدمی تھا، بڑا ہی نیک بندہ تھا، چاہے نیک نبی ہو. یار مزہ نہیں آیا آپ کے جواب. اگر ایک گنہگار مومن کی زبان پر صرف یہ کلمہ جاری ہو جائے مرنے والا نیک تھا، برا بھی ہو میرا خدا دوزخ میں نہیں جنت عطا فرماتا ہے. اب اس کی حدیث بھی ہے نا، سرکار بیٹھے ہوئے، میرے حضور بیٹھے، سامنے سے ایک جنازہ گزرا، تو جو غلام بیٹھے تھے صحابہ امتی تھے نا، ان کا حضور بڑا بندہ اچھا ہے. سرکار نے فرمایا واجہ بات. پھر تھوڑی دیر گزری، پھر ایک جنازہ گزرا، تو لوگوں نے کہا یوں یہ بد اخلاق ہے حضور، ہو سکتا ہے نمازی بھی ہو، یہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرتا ہے، لوگوں کے جو ہیں وہ گھاس کاٹ لیتا ہے، سبزہ کاٹ لیتا ہے، لوگوں کی زمین برباد کرتا ہے. میرے حضور فرماتے ہیں واجبات. پہلا گزرا، پہلا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی اچھائیاں بیان فرمائی، تو حضور نے فرمایا واجبات، اس کے لیے واجب ہو گئی. دوسرا گزرا، لوگوں نے برائیاں بیان کی، سرکار فرماتے ہیں واجب ہو گئی. صحابہ عرض کرتے ہیں حضور بات سمجھ نہیں آئی، پہلے کے لیے کیا واجب ہے، دوسرے کے لیے کیا واجب ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے غلامو، جس کو تم نے اچھا کہا ہے، جس کی تم نے خوبیاں بیان کی ہیں، وصف بیان کیے ہیں، تمہاری زبان کا صدقہ، تمہاری اس گواہی کا صدقہ خدا نے جنت واجب کر دی ہے. اسی بات سے آج کے موضوع کے حوالے سے آپ سمجھ سکتے ہیں، اگر ایک بندہ، زندہ بندہ، مومن بندہ، گناہگار بندہ، اس نے جنازہ نہیں پڑھا، اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کی، اس نے سورہ یاسین پڑھ کے ارواح نہیں کہی، اس نے صرف زبان سے کہا مرنے والا نیک ہے. اگر صرف مومن یہ کہہ دے مرنے والا نیک ہے تو خدا جنت دے دیتا ہے. اگر مومن جنازہ پڑھے گا، مرنے والے کی دعا کرے گا، صرف جنت نہیں میرا رب جنت بھی دے گا، جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرما دے گا. تیسری بات سرکار فرماتے ہیں ادعونی فاستجب لکم. پہلے اللہ نے صرف نبیوں سے، رسولوں سے وعدہ فرمایا تھا اے میرے پیغمبرو، اے میرے نبیو، اے میرے رسولو، میں رب تم سے وعدہ کرتا ہوں تم جب بھی دعا کرو گے نا، اے نبیو میں تمہارے ساتھ تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، اور میرا وعدہ تبدیل نہیں ہوتا کہ جو بھی تم دعا کرو گے میں رد. یہ کسی نبی کی امت کے لیے گارنٹی نہیں تھی. اب سرکار آئے نا، وہ نبیوں والی شان، وہ نبیوں والی گارنٹی اور منصب خدا نے قیامت تک مصطفیٰ کریم کی گناہگار امت کو عطا کر دیا ہے. حضور کا امتی دنیا کے کسی کونے میں، چاہے سجدے میں، چاہے بیٹھ کے، چاہے کھڑے ہو کے، چاہے چلتے چلتے، چاہے دوران سفر، چاہے نماز جنازہ سے پہلے، نہیں مزہ آیا، چاہے نماز جنازہ سے پہلے، چاہے نماز جنازہ کے بعد، جب بھی دعا کرتا ہے میرا رب فرماتا ہے محبوب ان کو نہیں دیکھ رہا، میری نگاہ تو چہرے مصطفیٰ دیکھ رہی ہے نا. محبوب ان کی وجہ سے نہیں کہ یہ 5 یا 6 فٹ کا ایک انسان ہے، میں نے صرف ان کو اس لیے یہ منصب اور شان عطا کی ہے، ان کے گلے میں پٹا تیری غلامی کا ہے، ان کے گلے میں پٹا تیری غلامی کا ہے. ادعو جی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، میرے یار کے غلاموں،
جب چاہو میرے کرم کے دروازے پر دستک دو، جب چاہو میری چوکھٹ پہ جھک کر دیکھو، تمہارے ہاتھ اٹھنے کی دیر ہے، تمہارے ہاتھوں کے اٹھنے کی دیر ہے، پر میرے کرم کی بارش کے برسنے میں دیر نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کے تو دیکھو، ہاتھ واپس بعد میں آئیں گے، تمہاری دعا کو پہلے قبول فرما لوں گا، تمہاری دعا کو پہلے قبول فرما لوں گا۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی نا اللہ کو بھی شرم آتی ہے، کبھی کبھی اللہ کو بھی نا حیا آتی ہے۔ جیسے کبھی آپ 10 بندوں میں یا 20 بندے اکٹھے ہو نا، اکثر منگتے سوالی وہاں جاتے ہیں جب بہت سارے ملک بیٹھے، ان کے ذہن میں ہوتے ہیں یہ ان کو شرم آئے گی تو مجھے ضرور دے دیں گے، ایسی ہے نا، تو وہ منگتا 10 بندوں میں آتا ہے، سوال کرتا ہے نا، حالانکہ آپ میں سے کسی بھی بندے کا دینے کا دل نہیں ہے، دینے کا دل نہیں ہے، پر کہتے ہیں یار یہ میرا ملک بھیرا کیا کہے گا، دوسرا وہ سمجھے گا یا یہ کیا سمجھے گا کہ سائل نے سوال کیا ہے، چلو شرم کی وجہ سے آپ 10 روپے دے دیتے ہیں۔ میرا رب ایسے نہیں شرماتا جیسے ہم شرماتے ہیں، وہ رب کس بات سے شرماتا ہے؟ اللہ، یہ حدیث قدسی ہے، مصطفیٰ اس کے راوی ہیں، اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، بندہ کمزور ہے نا، بندہ گناہگار ہے، بندہ سیاہکار ہے، خالی جھولی ہے اس کی، بیچارہ چند دنوں کا اس دنیا کا مہمان ہے، اللہ کو اس بات سے شرم آتی ہے، بندہ کچھ نہ ہو کے، بندہ عاجز ہو کے، بندہ گناہگار ہو کے اس سخی کی بارگاہ میں، اس لجپال کی بارگاہ میں، رحمان رحیم کریم رب کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں، فرماتا ہے بندے تو مانگتا ہے میں تیری جھولی بھر دیتا ہوں، تو مانگتا ہے میں تیری جھولی، ماشاءاللہ جہاں دیدہ لوگ بیٹھے ہوئے، صلح کی مجلس میں بھی آپ جاتے ہیں، کبھی صلح ہو جاتی ہے اور بات اندر ہی رہتی ہے، ایسے ہے نا، صلح کے بعد لڑائی ہوتی ہیں، صلح کے بعد بھی قتل ہو جاتے ہیں، یہ تیری صلح ہے، ایک صلح ادھر بھی ہے، ایک صلح ادھر بھی ہے، جب بندہ نا اللہ سے صلح کرتا ہے وہ کیسے صلح، اللہ کو ناراض کر لیا گناہ کر کے، 10 سال کی ہیں، 20 سال کی ہیں، 30 سال کی ہیں، 50 سال کی ہیں، 70 سال ہو گئے، بندے کو حیا نہیں آئی، موقع ہی نہیں ملا، اب اللہ کو ترس آ گیا، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اللہ نے دل میں بات ڈالی، اب بھی وقت ہے، کوئی بات نہیں، 70 سال تو نے مجھے ناراض کیا ہے، 70 سال کے بعد آ میری بارگاہ میں مغفرت بخشش کی صلح کر لے، میں خدا تو پھر بھی تجھے معاف کرنے کو تیار ہوں، میں تو پھر بھی تجھے معاف کرنے کو تیار ہوں۔ وہ کیسے معاف کرتا ہے، کیسے معاف کرتا ہے؟ آپ وہ آیت سنتے رہتے ہیں نا، یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، توبۃ نصوح، پکی توبہ۔ حضرت پیر محمد کرم شاہ علیہ رحمہ نے نا اس آیت بڑا کمال کا آپ نے لکھا، میں بس ایک ہی بات ان کی عرض کرنے جا رہا ہوں۔ حضور جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری مفسر قرآن، اپنے وقت کے عظیم سیرت نگار اور عظیم محدث پیر محمد کرم شاہ، کون پیر محمد کرم شاہ؟ ایک تو نا ان سے علم پڑھ کے لوگ ہدایت لیتے تھے، اور مقام یہ تھا کوئی چہرہ دیکھ لیتا تو توبہ کر لیتا تھا گناہوں سے۔ وہ پیر محمد کرم شاہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں توبہ نصوح، توبہ نصوح کا معنی ہے پھٹے ہوئے کپڑے کو پیبند لگانا، کپڑے پھٹ جاتے ہیں نا، آپ اس کو پھر سی لیتے ہیں، پر جب آپ سیتے ہیں نا تو نشان تو رہتا
سینے کے باوجود کپڑے پر داغ نظر آتا ہے، پر مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جب بندہ اس بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا تو جیسا کپڑا پھٹ جائے، جڑ جاتا ہے سینے سے، ایسے ہی بندے کی تقویٰ کا لباس گناہ سے پھٹ جاتا ہے، پرہیزگاری کا لباس گناہ سے تار تار ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے۔ پر بندہ جب توبہ کرتا ہے نا، پھٹا ہوا تقویٰ کا لباس میرا رب پھر سے جوڑ دیتا ہے۔ کیسے جوڑتا ہے؟ کیسے جوڑتا ہے میرا رب؟ کپڑے کو جوڑیں تو داغ رہتا ہے، پر توبہ کرے نا، تقوی کا لباس جب رب جوڑتا ہے نا، ایسا خوبصورت جوڑتا ہے، پہلے سے زیادہ تقوی کا لباس خوبصورت ہو جاتا ہے۔ معافی کی، توبہ کی، قبولیت کی تین صورتیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ پہلی صورت یہ ہے بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ معافی کی یہ صورت ہے، لیکن باقی گناہ جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے رہتی ہے، یہ پہلی صورت ہے۔ پھر توبہ میں جب وہ اور عاجزی پیش کرتا ہے، عاجزی کے ساتھ، مزید ادب کے ساتھ توبہ کرتا ہے نا، پھر دوسری صورت قبولیت کی یہ ہے اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، اور جتنے پچھلے گناہ ہیں نا سارے مٹا بھی دیتا ہے۔ سارے، وہ کیسے؟ آپ کے اندر پتہ کتنے لوگ ہوں گے، آپ کے علاقے میں کتنے لوگ ہیں پہلے زانی بھی تھے، پہلے ڈاکو بھی تھے، پہلے چور بھی تھے، پہلے بد اخلاق بھی تھے، کچھ عرصہ گزرا نا اب ان کو لوگ کہتے ہیں فقیر صاحب، کوئی کہتے ہیں بابا جی صاحب، کوئی کہتے ہیں حضرت صاحب، کوئی کہتے ہیں پیر صاحب۔ اس کا کیا مطلب کہ وہ چور تھا، وہ ڈاکو تھا، پر جب اس نے عاجزی انکساری کے ساتھ پکی توبہ کی نا، اللہ نے صرف معاف نہیں کیا، معاف بھی فرمایا ہے اور لوگوں کے دماغوں سے اس کے گناہوں کو مٹا بھی دیا ہے۔ کتنی صورتیں ہو گئیں؟ دو۔ تیسری صورت توبہ کی یہ ہے کہ اللہ توبہ قبول کر کے معاف کرتا ہے، دوسرے گناہ مٹاتا ہے۔ اور تیسری صورت آپ نے علماء سے سنی ہوگی، تیسری صورت اس سے بھی کمال کی، سرکار فرماتے ہیں وہ تیسری صورت کیا ہے کہ بندے کے نا جتنے زندگی کے گناہ نہیں ہیں، 10 سال کے، 20 سال کے، 100 سال، جتنے اس کے گناہ ہیں نا، ان گناہوں کی تعداد کے برابر، گنتی کے برابر خدا اس کو نیکیاں بھی ساتھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کرم بالا ہے، کرم، معاف بھی کیا، نیک بھی کر دیا، لوگوں کے ذہنوں میں اسے عزت بھی عطا کر دی ہے، اور تیسرا مقام یہ دیا ہے کہ خدا نے ان گناہوں کے بدلے اسے نیکیاں بھی عطا فرما دی، جیسا کہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ میرے کریم آقا یہ حدیث پاک بیان، کبھی کبھی نا رب بھی مسکراتا ہے، کبھی کبھی نا رب بھی مسکراتا ہے۔ ایک رب کی مسکراہٹ کو نا حضور نے بیان فرمایا، حضور نے بیان فرمایا۔ ایک بندہ نا میدان محشر میں اللہ کے دربار میں پیش ہو، کس کے دربار میں؟ جب اللہ کے بارگاہ میں پیش، اللہ فرمائیں گے اس کی جو ہے نا چھوٹے گناہوں کی فائل ہے وہ میرے سامنے لے آؤ۔ اللہ کو کوئی پتہ نہیں ہے کتنے گناہ ہیں اس کے، صرف ہمیں بتانے کے لیے، تو فرشتے نا اس کی چھوٹے چھوٹے گناہوں کی نا فائلیں لے کے آئے۔ اللہ فرمائیں گے اس کے سامنے کھولو اس کی فائل۔ جب فائل کھلے گی نا چھوٹے گناہوں کی، بڑے کی نہیں، کبیرہ کی نہیں، صغیرہ کی، جب فائل کھلے گی نا، میں ایسے بیان کر رہا ہوں جیسے کہانی ہے، پر اس کو آپ کہانی نہ سمجھے، یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ تو فائل کھلے گی، اللہ فرمائیں گے اس سے پوچھے تو نے گناہ کیے ہیں؟ وہ جب دیکھے گا تو پھر تو یاد آ جائیں گے نا، اگر جھوٹ بولے گا تو ہاتھ بولنے لگ جائیں گے،
پاؤں بولنے لگ جائیں گے تو وہ عرض کرتا جائے گا یہ بھی گناہ میں نے کیا، یہ بھی گناہ میں نے کیا، بڑا پریشان ہو۔ اتنے میں نہ دل میں دعا کرتا ہے بندہ، یہ حدیث پاک، دل میں دعا کرتا ہے کہ چھوٹے گناہوں کی فائل تو کھلی ہے، اللہ کرے بڑے گناہوں کی فائل نہ کھلے، یہ دل میں کہتا ہے۔ اتنے میں اللہ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، یہ چھوٹے گناہوں کی جتنی فائل نہیں ہے، اس کے گناہ سارے کے سارے گن لو، ان کی گنتی کر لو، ان کو شمار کر لو۔ اللہ کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ذرا انتظار تو کرو، تمہیں بتاتا ہوں میں نے کیا کرنا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے کیا کرنا ہے۔ تو آپ توجہ رکھیں، آپ توجہ رکھیں، سرکار کی حدیث بیان ہو رہی ہے، بیٹھ جائیں، حضور کی حدیث کا احترام زیادہ ضروری ہے۔ تو میرے کریم دوران حدیث سلام تو ایسے بھی اللہ باق بادشاہ لو، یہ خاموشی سے بھی بندہ بیٹھ جائے۔ مجلس حدیث کا آداب کو ملوث خاطر رکھا گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے اس کے چھوٹے گناہوں کی فائل، جب چھوٹے گناہوں کی فائل کھولتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں اب اس کو گن لو، وہ گنتی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جتنے اس کے گناہ ہیں نا فائل میں، اس کی گنتی کے برابر نہ، چھوٹے گناہوں کی گنتی کے برابر نہ اس کو نیکیاں دے دو۔ وہ ڈر رہا تھا، وہ پریشان حال تھا کہ چھوٹے فائل گناہوں کی کھلی ہے، اللہ کرے بڑی گناہوں کی فائل نہ کھلے۔ اب جب اللہ نے فرمایا نا چھوٹے گناہوں کی تعداد کے برابر اسے نیکیاں دے دو، اب اللہ کی مسکراہٹ کی سبب، اللہ کے تبسم کا سبب سنیے۔ جب اللہ فرماتے ہیں نا چھوٹے گناہوں کے برابر اس سے نیکیاں دے دو، جب یہ جملہ سنتا ہے نا وہ بھولا گناہگار اونچی آواز سے پکار کے کہتے ہیں یا اللہ یہ فائل ایک کھلی ہے، میری تو ایک اور بھی ہے، پہلے کیا خواہش ہے؟ بڑے گناہوں کی فائل نہ کھلے، چھوٹے گناہوں کی فائل کھل گئی ہے، ہو سکتا ہے کریم ہے مصطفیٰ کا صدقہ بخش دے، لیکن جب دیکھا نا لالچی اب ہو گیا، اب دیکھا دل کو تسلی ہو گئی ہے، نسبت ہے مصطفیٰ کا صدقہ، خدا گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے دے رہا ہے۔ اب کہتا ہے یا اللہ میں نے تو اور بھی بڑے گناہ کیے ہیں، اگر گناہوں کے بدلے نیکیاں دینی ہے تو یہ اور بھی گناہ لے کے آ جا۔ نصیر ملت، تصویر بابو جی، وارث علوم میرے علی، آپ فرماتے ہیں دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا، دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا، مالک تیرا دینے پہ تلا ہے آجا، مایوس نہ ہو کثرت اسیاں کے سبب دروازے مغفرت کھلا ہے آجا۔ آخر دعوانا